قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے اپنے آقا حضور رحمت کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اس فقیر کے لیے انتہائی شرف و اعزاز کی بات ہے کہ یہ آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ علماء کی یہ موجودگی، بالخصوص مشفق استاد مکرم حضرت علامہ مولانا اختر حسین صاحب قبلہ فیضی مصباحی استاد جامعہ اشرفیہ سے اس فقیر کو شرف تلمذ بھی حاصل ہے۔ یقیناً یہ اس کے لیے انتہائی اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ آپ حضرات یہاں پہ حاضر ہیں، آج کی یہ بس آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ علی جناب الحاج مختار احمد صاحب قبلہ نے اپنے والد مکرم حضور ممتاز العلماء کی رسالت البلاغ کے بعد 40ویں کے موقع پہ منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی حضور ممتاز العلماء کے مزار مبارک میں انوار و غفران کی بارش برسائے، اپنی جوار رحمت میں پناہ عطا فرمائے۔ حضور ممتاز العلماء کی تمام خدمات دین، ان کی تمام تصانیف، ان کی تقاریر، واعظ و نصیحت، تمام خدمات کو مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کا فیضان پورے عالم اہل سنت پہ جاری اور ساری فرمائے۔ یقیناً حضرت کا اس دنیا سے رحلت فرمانا پورے عالم اہل سنت کے لیے ایک ناقابل تلافی خلا ہے، جس کی بھرپائی ممکن نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ عالم کی ذات عالم انسانیت کی جان، عالم کی ذات عالم انسانیت کی جان، عالم کی ذات جوہر خلقت کی ترجمہ۔ ایک عالم کی اہمیت کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں؟ عالم کی زندگی میں ہے سب کے لیے حیات، عالم کی زندگی میں ہے سب کے لیے حیات، عالم کے دم سے چلتی ہے یہ نفس کائنات، عالم کے دم سے چلتی ہے یہ نفس کائنات۔ عالم اگر ہو زندہ تو روشن چراغ ہے، عالم اگر ہو زندہ تو روشن چراغ ہے، عالم کی موت قلب زمانہ پہ داغ ہے، عالم کی موت قلب زمانہ پہ داغ ہے۔ عالم کیا ہے یہ باب فصاحت میں دیکھیے، تقویٰ کو اس کے باب عبادت میں دیکھیے، تقویٰ کو اس کے باب اطاعت میں دیکھیے، اس کا مقام باب عبادت میں دیکھیے، حل یستوی الذین کی آیت میں دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، دنیا میں علماء کے برابر کوئی نہیں، دنیا میں علماء کے برابر کوئی نہیں، اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے حضور کے جانشین بنا دیے گئے، انبیاء کے نائب بنا دیے گئے۔ اب اس دنیا میں تبلیغ دین کا کام جو سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز و محترم امور میں سے ہے، یہ علماء کے ذمے ہے۔ اسی لیے تو علماء کو بشارت دی گئی، علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء تبلیغ دین میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ آپ کچھ گزشتہ سالوں کی طرف جائیں اور ماضی قریب کے کچھ ماہ کی طرف جائیں، بالخصوص ماہ رمضان المبارک کو دیکھیں۔ علماء کی رحلت دنیا کے ساتھ دنیا سے بکثرت ہو رہی، علماء کا دنیا سے جانا یہ تسلسل چند سالوں سے بکثرت جاری ہے، جو پوری امت کے لیے انتہائی مہلک خبر ہے، انتہائی مہلک امر ہے۔ کیا علماء کا دنیا سے جانا
یہ اچھی بات ہے یا اچھی نشانی ہے؟ نہیں، علماء بکثرت تیزی کے ساتھ دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، جو حدیث پاک کے مفہوم و مضمون کے مطابق قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ لیکن حضور ممتاز العلماء کے لیے میں یہی کہوں گا کہ موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، دنیا میں آنا ہے تو پھر جانا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا مبرم و محکم قانون ہے۔ لیکن علماء اکرام کا دنیا سے رحلت فرمانا یہ ایک ایسا معاملہ اور امر ہوتا ہے جو پوری دنیا کے لیے تشویشناک اور لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اور علماء کے دنیا سے جانے کے بعد جو خلا ہوتا ہے اس کی تلافی انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ ہماری نگاہیں اس کا مشاہدہ بھی کر رہی ہیں، یہ موجودہ دور حاضر کا واقعہ بھی ہے۔ بہرحال علماء اکرام کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے کتنا افسوسناک امر ہے، غم و اندوہ کی بات ہے۔ آپ دیکھیں، موت العالم موت العالم، یہ ایک ایسا جامع اور مصدق مقولہ ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ بالکل واضح اور نمایاں بات ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ اگر عالم نہیں ہوگا تو دنیا کی نفس کو کون چلائے گا؟ نفس کائنات کو کون جاری کرے گا؟ اگر دنیا میں رہبر نہیں ہوگا تو رہنمائی کون کرے گا؟ اگر اللہ نے علماء کی دولت سے نوازا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ علماء اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ رب العزت کی بیش بہا دولت ہے۔ یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے مقامات کو واضح فرمایا، اور قرآن نے جہلا اور علماء کے مابین جو ڈیفرنٹ ہے، جو فرق و امتیاز ہے، اس کا کانسیپٹ پیش کیا۔ قرآن کریم آپ دیکھیں، اللہ سے ڈرنا یہ وصف ایمانی ہے۔ قرآن نے کافروں کو نہیں ڈرایا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا اتقوا اللہ، کافروں تم اللہ سے ڈرو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنوں تم اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ سے ڈرنا یہ مومن کا وصف ہے، اور مومنوں میں خشیت ربانی کا جو شرف حقیقی معنوں میں جن کو حاصل ہے وہ علماء کو حاصل ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو طبقہ اور جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ علماء اور جولا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علماء کی شان انتہائی معزز ہے، علماء منتہائی کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اگر اس دولت سے نوازا ہے تو مولا کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کا شکر ادا کیا تم نے تو اللہ کی نعمت میں مزید اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، اور اگر تم نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کیا، اللہ کی کسی بھی نعمت کا بندہ منکر ہو جائے تو اللہ کا عذاب اس کے لیے سخت ہے۔ قرآن یہ واضح کرتا ہے، قرآن یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے۔ تو علماء اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے علماء کی شکل میں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ عالم کی شان تو یہ ہے، اغدو عالما او متعلما، تمہاری صبح کی شروعات اس انداز میں ہو کہ تم عالم بن کے اپنی صبح کی اسٹارٹنگ کرو۔ عالم بن کے نہیں کر سکتے تو کم از کم متعلم بن کے کرو، متعلم نہیں بن سکتے او مستمع، کم از کم علماء کی باتیں سن کے اپنی صبح کی شروعات کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او محبہ، یا علماء سے محبت تو ضرور کرو۔ اگر اتنا نہیں کرو گے، پانچواں نہ بنو، چاروں میں سے کچھ نہیں اختیار کیا، فتہلکو، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ واضح کر دیا گیا امت مسلمہ کے لیے، عوام الناس کے لیے کہ تم عالم بنو، عالم نہیں ہو سکتے تو کم از کم متعلم بنو، متعلم نہیں ہو سکتے تو کم از کم علماء کی صحبت اختیار کرو، ان کی باتیں سنو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم علماء سے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تو اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم علماء سے محبت ضرور کرو. اگر تم نے اتنا بھی نہیں کیا تو ہلاکی تمہارا مقدر ہوگی, تمہارا نصیبہ اور حصہ ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی شان کو انتہائی بلند و بالا بتایا. حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ, اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بلند رتبہ جنتی نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلا آقا کیوں نہیں, ضرور ہمیں بتائیں. میرے آقا نے فرمایا ہم علماء امتی, وہ میری امت کے علماء ہیں جو بلند رتبہ جنتی ہوں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت الصلاۃ صیامھا و قیامھا, ایک عالم کی طرف نظر محبت کرنا 100 برس روزے رکھنے اور 100 برس نوافل نماز کی ادائیگی سے زیادہ بہتر ہے. یہ علماء کی شان ہے, یہ علماء کا امتیازی وصف ہے. ان فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من امتی, ایک عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میری فضیلت میرے کسی ادنا امتی پہ. تو اب اگر علماء کی یہ شان ہو تو علماء کا دنیا سے جانا, علماء کا خلا یہ دنیا کے لیے کتنا افسوسناک امر ہوگا, کتنی بڑی ٹریجڈی اور کتنا بڑا المیہ ہوگا. یہ غور کرنے کی بات ہے, یہ غور و فکر کا مقام ہے. اس لیے ہم علماء کی شکل میں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں, اپنے ائمہ سے محبت کریں, اپنے علماء کا سوء ادب بجا لائیں, اپنے علماء کی بارگاہ میں ہم تلمذ حاصل کریں, شرف تلمذ سے فیضیاب ہوں, ان کی صحبت اختیار کریں, ان کی قدردانی کریں. اگر ہم نے قدردانی نہیں کیا, علماء کی قدردانی کو آج دنیا میں غور کریں. آج علماء اکرام کی جو شان و عظمت ہے آج عوام الناس کے نزدیک اگر دیکھا جائے, آج دنیا میں عصری علوم کو دینی علوم پہ فوقیت دی جا رہی ہے. آج دنیا علماء کو جہلا کے تابع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. علماء کی شان کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے مرض الموت میں ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جن کے متعلق مجھے خبر ملی کہ انہوں نے میری عزت کی, اور ان لوگوں کو میں زجرن معاف نہیں کرتا جنہوں نے علماء کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا, علماء کی عزت پہ انگشت تان دراز کیا. تو علماء کا دنیا سے جانا یہ انتہائی مہلک خلا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالیٰ علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے, ہمارے ائمہ کی حفاظت فرمائے. لیکن موت یہ اللہ رب العزت کا مبرم اور محکم قانون ہے. اس لذت سے سب کو آشنا ہونا ہے. انبیاء بھی آشنا ہوئے, اولیاء بھی آشنا ہوئے, علماء کو بھی آشنا ہونا ہے. اور موت رب کریم کے دیدار کا واحد ذریعہ ہے. اللہ کے رسول نے موت کو پسند فرمایا, پروردگار عالم کے دیدار کا واحد ذریعہ ہے اور واحد پیمانہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت, موت مومن کا تحفہ ہے. حضور نے فرمایا الموت ریحانۃ المؤمن, موت مومن کا خوشبودار پھول ہے, موت مومن کے لیے پھول ہے. تو موت کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا, اور موت ایک ایسی کیفیت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص, دنیا کا کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آشنا نہ ہو. پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو, کسی بھی مسلک کا کوئی معتقد ہو, کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو, وہ موت کا منکر نہیں ہوتا, وہ موت کی حقیقت سے مفر نہیں کرتا, وہ موت کی حقیقت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا. تو موت اللہ رب العزت کا مسلمہ امر ہے, اللہ رب العزت کا مبرم اور محکم قانون ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, محبوب آپ فرما دیجئے تم موت سے بھاگتے ہو, جب موت کا وقت ہوگا موت تمہیں پا ہی لے گی, موت تمہیں پکڑ ہی لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم کہیں بھی رہو, مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہو, جب موت کا وقت ہوگا موت بہرحال تمہارا احاطہ اور ادراک کر ہی لے گی, موت تمہیں پا ہی لے گی. تو موت ہر نفس کو آنی ہے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت رب کریم کے دیدار کا ذریعہ ہے. تو موت تو علماء کو بھی آنی ہے, موت عوام کو بھی آنی ہے, موت تو سب کو آنی ہے. موت سے سب کو دو چار ہونا ہے, موت کی لذت سے سب کو آشنا ہونا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں آپ کا ایک ہم نشین تھا, شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا, وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا, حضرت ملک الموت انسانی شکل میں اس کو ٹٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے. وہ شخص مرعوب ہوا, اس کو خوف لاحق ہوا, حضرت ملک الموت واپس ہو گئے. پھر بعد میں اس شخص نے کہا حضور فلاں شخص میری طرف گھور گھور کے دیکھا کرتا تھا. حضرت
حضرت سلیمان نے فرمایا اے میرے ہمنشین وہ ملک الموت تھے جو تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہا ہے یہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور ہوا کو حکم کرے، ہوا مجھے سوار کر کے سرزمین ہند پہ اتارے۔ ہوا کو حکم کیا، ہوا نے سرزمین ہند پہ اتارا۔ حضرت ملک الموت سرزمین ہند پہ حاضر، چلو تمہارا وقت آ گیا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت ہو جائے گا ایک ساتھ نہ پہلے روح نکالی جائے گی، ایک ساتھ نہ بعد میں روح نکالی جائے گی، مقدم اور مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو موت دنیا کے کسی گوشے میں انسان چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، جب موت کا وقت ہوگا تو موت آنی ہے۔ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا فلاں شخص کو ٹٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا اور اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ سرزمین ہند میں اس کی روح قبض کرنا، لیکن میں نے اس کو آپ کی بارگاہ میں دیکھا، اسی لیے میں تعجب میں تھا کیونکہ اس کی روح مجھے سرزمین ہند میں قبض کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے اسے سرزمین ہند میں بھیج دیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، لیکن جب موت کا وقت ہوگا موت تو تمہیں پا ہی لے گی۔ تو موت تو برحق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی دی موت سے پہلے عملوں کو جانچنے کے لیے، تم میں کس کے اعمال کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کرو گے؟ کر بھی نہیں سکتے، تم مردہ تھے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر اللہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر اللہ رب العزت جلائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیر دیے جاؤ گے۔ آپ غور کریں ایک انسان کی زندگی میں مختلف ٹرانسفارمیشن، یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود پہ اس کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، مختلف مراحل ہوتے ہیں، کبھی یہ نطفہ ہے، کبھی علقہ ہے، کبھی مزغہ ہے، ماں کی آغوش میں ماں کے بطن میں رہنے کے بعد پھر یہ دنیا میں آتا ہے، بچہ ہے، بچپن کا زمانہ پاتا ہے، پھر یہ کڑیت جوانی پاتا ہے، پھر یہ شیخ کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر یہ ضعیفی کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اتنے ٹرانسفارمیشن اور اتنے اختلاف مراحل ایک انسان کی زندگی میں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے عالم فنا میں آیا والدین کے ذریعے سے، اب یہ عالم فنا سے عالم برزخ کو جائے گا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے ذریعے سے عالم برزخ سے عالم حشر میں اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، عمل کی جانچ کے لیے، پھر یہ عالم حشر سے عالم آخرت کو جائے گا۔ ایک انسان کو اتنے عالمین مل رہے ہیں اور سارے عالمین کا لب لباب عالم آخرت ہے، اس کا مکان استقراری عالم آخرت ہے، ہمیشگی کا مقام عالم آخرت ہے۔ اب جنت میں ہوگا یا دوزخ میں ہوگا، ہمیشگی کا مقام اس کا عالم آخرت ہے، اور عالم آخرت کے لیے قبر کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھیاں مبارک تر ہو گئی۔ روایتوں میں آیا حتی یبل لحیتہ، آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین، جب جنت و دوزخ کا موت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے اتنی رقت طاری نہیں ہوتی جتنا قبر کے پاس آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا کو سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جس نے یہاں پہ نجات اور کامیابی پا لی بعد میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور وإن لم ينجح منہ، جو یہاں پہ ناکام ہوگا فما بعدہ اشد منہ، بعد میں اس کے لیے اور زیادہ سختی اور دشواری ہوگی۔ اس لیے قبر کی تیاری کرو، قبر میں جانے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، توبہ کی توفیق حاصل کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، مولا گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا قبر انور کے پاس کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مٹی بھیگ گئی، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے جاری ہوئے آنسو۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا اس کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ تو عالم آخرت کے لیے پہلا مقام یہ قبر ہے، قبر کی تیاری کریں، اور قبر میں کامیابی مل گئی تو انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور دنیا میں ہمیں زندگی ملتی ہے، پھر دنیا سے بندہ جاتا ہے، جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا والوں سے ان کے گن
شمار کرواتا ہے. دنیا والے اس کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ دنیا سے منقطع، تین چیزوں کا تعلق باقی ہوتا ہے. تین چیزوں میں سے ایک چیز علم نافع. اگر عالم دین دنیا سے گیا تو اس کا یہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس کے لیے ایصال ثواب کی راہیں ہموار کرے گا. اس کی تقریریں، اس کی تحریریں، اس کی تصانیف، اس کی کوششیں اور کاوشیں اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گی. اور جب بندہ دنیا سے جائے، ایصال ثواب کی راہیں ہموار کر لے، اللہ رب العزت کا محبوب ہو جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام حاصل کر لے، تو پھر اللہ رب العزت کا بندہ جب محبوب ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جبریل امین کا محبوب ہوتا ہے، وہ بندہ سارے فرشتوں کا محبوب ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کو جب کوئی بندہ پیارا ہوتا ہے اللہ رب العزت سید الملائکہ جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. جبریل امین بھی محبت فرماتے ہیں. جبریل امین انسانی مخلوقات میں اس کے لیے اعلان کر دیتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی کرو. سارے فرشتے محبت فرمانے لگتے ہیں اور سارے انسانوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت بسا دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اب جو انسان لوگوں کا محبوب ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، وہ جبریل امین کا بھی محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے. وہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے جبریل کا محبوب ہے، وہ جبریل کا محبوب ہے اس لیے فرشتوں کا محبوب ہے، وہ فرشتوں کا محبوب ہے اس لیے انسانوں کا محبوب ہے. اب اگر حضور ممتاز العلماء کی ذات ہو، حضور حافظ ملت کی ذات ہو، سراج ملت کی ذات ہو، صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات ہو، اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، اگر ان کی بارگاہ میں دنیا عقیدتوں کا خراج پیش کر رہی ہے، لوگوں کے سینوں اور دلوں میں ان کی عقیدت جاگزا ہے، تو پھر یہ دلیل اور حجت اس بات پہ ہے کہ یہ فرشتوں کے بھی محبوب ہے، یہ جبریل امین کے بھی محبوب ہے، یہ اللہ کے بھی محبوب ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو دنیا چند روزہ ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. دنیا ہے کیا؟ میری آخری بات، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا دھوکے کا سامان ہے. آپ دیکھیں یہ نہیں کہا قرآن میں الحیات الدنیا متاع الغرور کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. پہلے استثناء پیش کیا گیا، نفی. ومن حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا مگر ہے بھی تو کیا ہے؟ متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان ہے. ومن حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ہے بھی تو کیا؟ الا لعب و لہو و لعب کی جگہ ہے، کھیل کود کی جگہ ہے. تو دنیا کی زندگی کو قرآن کھیل کود کی جگہ کہہ رہا ہے، دنیا کی زندگی کو قرآن دھوکے کا سامان کہہ رہا ہے. کل متاع الدنیا الا قلیل، دنیا کے ساز و سامان نہیں ہے مگر کتنے ہیں؟ بڑے مختصر ہیں. وللدار الآخرہ خیر للذین آمنوا یتقون، آخرت کا جو مقام ہے وہ مومنوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے کا مقام ہے. تو آخرت کی تیاری کریں، انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں گے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.